السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرا نام ڈاکٹر عمران ہے اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں اور میں ایک فرینڈ سے ملنے گیا تھا دوسری کاؤنٹی، تقریباً 3 گھنٹے کا فاصلہ ہے، اینڈ ابھی میں واپس جا رہا ہوں اور یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ کل اور آج مجھے بہت زیادہ میسیجز ملے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے، انسٹاگرام پہ اور یوٹیوب پہ، جو ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے آئرلینڈ کی طرف سے ڈاکٹرز کے بارے میں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈیو ٹو فائنینشیل پرابلمز یا لیک آف بجٹ، جو نئے سال کے لیے ڈاکٹرز کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے یا پھر ان کی جو یعنی ڈاکٹرز کو لیتے ہیں ہاسپٹلز والے، HSC والے، تو اس پہ بین لگا رہے ہیں یا پھر اس ریکروٹمنٹ پروسیس کو فریز کر رہے ہیں۔ یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور کچھ ہی دن پہلے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے، کیونکہ بجٹ کے دن ہیں آج کل آئرلینڈ میں، تو ایسے بہت سارے سٹیٹمنٹس آتے ہیں ہر سال، لیکن اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے اور یقیناً بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ایک پریشان کن بات ہے، اینڈ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بات ختم ہو گئی اور ریکروٹمنٹ پروسیس اور اس پہ بین آ گیا یا اس پروسیس کو فریز کر گئے، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اسپیشلی وہ لوگ جو ابھی رجسٹریشن میں ہیں اور آئرش میڈیکل کونسل کے ساتھ رجسٹریشن کر رہے ہیں، ان دا پروسیس ہے، تو وہ لوگ میرے خیال میں زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ وہ لوگ پیسہ لگا رہے ہیں اور اگر وہ سمجھتے ہوں گے کہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ سارا پروسیس تو پھر بیکار جائے گا اور ان کو جاب نہیں ملے گی، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جتنا علم ہے ہمیں اور کیا پاسبلٹیز ہے، اور میں آپ لوگوں کو کیا سجیشن بھی دوں گا کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اس صورتحال میں۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ دیکھیں، آئرلینڈ کو اپنا اونلی آپشن آپ لوگ نہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ آئرلینڈ کے لیے آپ ضرور ٹرائی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک دوسرا آپشن بھی اس پہ بھی کام کریں، چاہے وہ FCPS ہے یا پلیب ہے، USMLE ہے، کوئی بھی دوسرا پاتھ وے ہے، ساتھ میں اس پہ بھی کام کریں۔ اور میں نے کئی ویڈیو میں یہ بات کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ کسی بند گلی میں چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ کسی بند گلی میں چلے جائیں جہاں سے نکلنا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوگا یا آپ لوگوں کے پاس آپشنز نہ ہوں۔ نہیں، آپ بالکل ایسا بھی نہ کریں، اور اسی لیے میں بہت ساری ویڈیوز میں آپ لوگوں کو یہ سجیسٹ کیا ہے کہ آپ لوگ اگر فریش ہے تو آپ ضرور FCPS ٹرائی کریں، ٹریننگ سٹارٹ کریں اور ساتھ میں آئرلینڈ کے لیے ٹرائی کرتے رہیں، کیونکہ آئرلینڈ میں یعنی اس ڈیولپمنٹ سے پہلے بھی پروسیس میں یہ جو آئرش میڈیکل کونسل کا پروسیس ہے اس میں ٹائم لگتا ہے، اور پھر جاب ڈھونڈنے میں یا ٹو گیٹ جاب اٹ ٹیکس ٹائم، سم ٹائم ایئرز، 1 to 2 years ایٹ لیسٹ، تو اس میں ٹائم لگتا ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو میں نے کیا ہے اور میں ابھی بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور آئرلینڈ میڈیکل کونسل کے ساتھ رجسٹریشن کریں، ٹرائی کرتے رہے آئرلینڈ کے لیے۔ یہ جو ریکروٹمنٹ فریزنگ جو پروسیس ہے اس پہ بات کرتے ہیں آگے، لیکن پہلے میں آپ لوگوں کو اپنا جو سجیشن ہے، جو مشورہ ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں، آپ لوگوں کو وہ دے دوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ یعنی جو اسپیشلی جو فریش گریجویٹس ہے وہ ضرور ایک دوسرے پاتھ وے پہ بھی ساتھ کام سٹارٹ کریں۔ فار ایگزامپل موسٹ ایزی تو FCPS ہے، ٹھیک ہے؟ FCPS پارٹ 1 کرے اور ٹرائی کر لے کہ کسی بھی اسپیشلٹی میں یا جنرل میڈیسن میں، جنرل سرجری میں، گائنی میں، پیز میں آپ لوگ ٹریننگ سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے؟
تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کا جو پروسیس ہے آئرلینڈ کا وہ بھی کنٹینیو ہوگا، اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کی ٹریننگ بھی ہوتی جائے گی. اگر خدا نخواستہ اگر ایسا کچھ حالات بن گئے کہ آپ لوگوں کو جاب نہیں ملی آئرلینڈ میں، جو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ملے گی انشاءاللہ، لیکن اگر خدا نخواستہ اگر جاب نہیں ملی تو ساتھ ساتھ میں پھر آپ لوگوں کی جو ٹریننگ تو ہوتی رہے گی نا. FCPS وہ بھی ایک ڈگری ہے، اسپیشلائزیشن ہے. تو اسی لیے میں اکثر ویڈیوز میں اس پہ زور دیتا ہوں کہ کوئی دوسرا آپشن ضرور اپنے ساتھ رکھیں. ایک ہی آپشن یعنی آئرلینڈ، اسپیشلی آئرلینڈ کا آپشن، ایک ہی آپشن اس کو نہ رکھیں. اس کو ان ایڈیشن ٹو ادر آپشنز آپ لوگ اپنے پاس رکھیں. ان فیکٹ اگر آپ لوگوں کی فرسٹ پرائیورٹی ہے تو ضرور اس کو فرسٹ پرائیورٹی پہ رکھیں، لیکن ساتھ ساتھ میں کوئی دوسرا آپشن بھی کرتے رہیں، اور یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب بہت سارے لوگوں نے میسج کیا کہ ہم تو رجسٹریشن پروسیس کر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، اور آپ اس پہ بات کریں. میں نے بھی آپ لوگوں کی طرح بس اسٹیٹمنٹ ہی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ پڑھی ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات واضح کروں کہ انہوں نے کہا کہ NCHDs کی ریکروٹمنٹ کو فریز کر رہے یا بین کر رہے. تو آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کروں. 3-4 سال کا ایکسپیرینس مختلف ہاسپٹلز میں نے کام کیا ہے، لیکن یہ جو نان کنسلٹنٹ ہاسپٹل ڈاکٹرز ہیں NCHDs جس کو کہتے ہیں نا، آپ کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہ آئرش لوگوں سے زیادہ آپ کو پاکستانیز، سوڈانیز اینڈ عرب کنٹریز کے ڈاکٹرز ملیں گے. ٹھیک ہے. آئرش اتنے نہیں ہوتے NCHDs نان کنسلٹنٹ ہاسپٹل ڈاکٹرز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سارے ہاسپٹل جو ہے وہ فارن ڈاکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اگر یہ فارن ڈاکٹرز آپ یہاں سے نکال لے تو ان کا سارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ کولیپس ہو جائے گا، کیونکہ ان کے پیشنٹس، ان کے جو لوگ ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ڈاکٹرز ہی نہیں ہوں گے. اسی لیے کہ ان کے اپنے ڈاکٹرز جو ہے وہ نیوزی لینڈ جاتے ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں، اور ان کی مین کائنڈ یعنی ہیومن ریسورس اتنا نہیں ہے، یعنی اتنے ڈاکٹرز یہ پیدا نہیں کرتے، کیونکہ میڈیکل کالجز بہت کم ہے اور ایکسپینسو بھی ہے. تو ان کا سسٹم جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے فارن ڈاکٹرز پہ، اسپیشلی پاکستان، سوڈان، انڈیا اینڈ عرب کنٹریز سے. ٹھیک ہے. ٹوٹلی ان پہ ڈیپینڈ ہے. ان کے بغیر ان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کا چلنا ممکن ہی نہیں ہے. صحیح ہے. تو اس بات کو مد نظر رکھ کے ابھی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے ان میں لکھا ہوا ہے کہ جو نان کنسلٹنٹ ہاسپٹل ڈاکٹرز ہیں اس پہ جو فار دا ٹائم بینگ اس کے ریکروٹمنٹ پروسیس کو فریز کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بجٹ میں ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہیلتھ منسٹر نے بھی اس کی مخالفت کی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو ہیلتھ سسٹم کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک قرار دیا ہے کہ ایسا اگر ہو گیا تو یہ بالکل برا ہوگا ہیلتھ سسٹم کے لیے. اینڈ سب کو پتہ ہے، جو HSC والے ہیلتھ سروس ایگزیکٹو ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم اگر باہر سے ڈاکٹرز نہیں لائیں گے، جو ایلیجیبل ڈاکٹرز ہے، جن کے پاس سکلز ہیں، جن کے پاس ایکسپیرینس ہے، اگر ان کو آئرلینڈ نہیں لائیں گے تو پھر ان کے لوگوں کو ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹرز نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا رجسٹریشن پروسیس جہاں پر بھی آپ لوگوں کا پروسیس ہے اس کو کنٹینیو کریں. اس کو یہاں پہ مت گیو اپ نہ کریں، اینڈ اس کو کنٹینیو کریں، رجسٹریشن لیں، اس کے بعد جابس کے لیے اپلائی کرتے رہیں. انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کے پاس ایکسپیرینس ہو، سکلز ہو، آپ لوگوں کی CV اچھی ہو تو آپ لوگوں کو ضرور جاب ملے گی. ہاں البتہ انتظار آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا، کیونکہ اٹس آل اباؤٹ پیشنس اینڈ ویٹ اینڈ صبر آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ رجسٹریشن کریں اور 1-2 مہینے میں آپ لوگوں کو جاب مل جائے، ایسا نہیں ہوتا. تو یہ ایک ٹیمپرری اسٹیٹمنٹ ہے. ابھی آگے جا کے پتہ چلے گا کہ ریالٹی کیا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا. اگر ہو بھی گیا تو شاید 2-4-6 مہینوں کے لیے ہو جائے، لیکن سالوں کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کا سسٹم ڈیپینڈ کرتا ہے فارن ڈاکٹرز پہ، باہر کے ڈاکٹرز پہ. تو پھر وہی بات کروں گا کہ آپ لوگ پروسیس کنٹینیو کریں.
اس بات پہ ذرا زیادہ پریشان نہ ہو آپ لوگ، اور کنٹینیو کریں، جابس کے لیے اپلائی کریں، اینڈ اگلی دنوں میں انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا، اینڈ مجھے امید ہے، اینڈ آئی ہوپ یو آل دا بیسٹ، اینڈ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔